مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی چابی جن کے پاس رہتی تھی وہ بھی حضور کے خاندان میں ایک تھے، عثمان بن شیبہ، عثمان غنی نہیں، اور ایک عثمان بن شیبہ، وہ بھی کافر مشرک۔ حضور جب مکہ میں تھے ایک مرتبہ حرم میں اندر آئے، کہا عثمان چابی دے دو، کھولو، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، تم جیسے کو میں چابی دوں؟ تم ہمارا دین چھوڑے ہوئے ہو، ہرگز نہیں دوں گا۔ جبکہ وہ حضور کے چچیرے بھائیوں میں ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کے ساری ذمہ داریاں قریش خاندان کے اندر ہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن شیبہ سے کہا، اے ابن شیبہ، ایک دن یہ چابی میرے پاس آئے گی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا، آج تو نہیں دے رہا ہے۔ عثمان بن شیبہ کے پاس تقریباً 400 سال سے چلی آ رہی تھی چابی ان کے خاندان کی۔ کہا اتنی بڑی بات کہہ دیا محمد، اور پھر دیکھو تو ان کی حالت یہ ہے، ان کے ساتھ نہ کوئی پاورفل لوگ ہیں، نہ سیاسی لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بڑی بات کر دی۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات لگ رہی تھی، پھر سوچتا تھا یہ ایسی دھمکی ہوتی ہے، دھمکی دے دیا ہوگا۔ پھر جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے حضور، تب عثمان بن شیبہ کہتے ہیں میرے دل میں تو یہ پکی بات ہو گئی کہ وہ دھمکی تھی، بس ان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ کعبہ حاصل کر لے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو عثمان بن شیبہ کی ساری یہ جو خام خیالی تھی پانی ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کہاں ہے کعبے کی چابی والا؟ آئے حرم کے اندر، کہا چابی لاؤ، چابی دے دیا۔ اس کے علاوہ چارہ بھی کیا تھا؟ حضور نے اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کی چابی کھولی، اندر گئے، سارے جتنے بت رکھے تھے ان کے سب اٹھا کر کے توڑ دیے، پھینک دیا، سب صاف کر دیا۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے، اللہ کے گھروں کو شرک اور کفر سے پاک کرنا۔ صاف کیا، اب اس کے بعد خانہ کعبہ کو دروازہ بند کر کے آپ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی اونچی ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر اب یہ چابی میں اس کو دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے گا۔ کتنا بڑا اعلان ہے، ایسے شخص کو دوں گا کہ قیامت تک اس سے کوئی نہیں چھینے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں بات آنے لگی، یا اللہ یہ چابی ہمیں مل جائے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عباس، حضرت علی، یہ تینوں کہتے ہیں ہمارے دل میں تھا کہ شاید ہم کو بلائیں گے حضور۔ پھر آقا تلاوت کرتے ہیں قرآن کی آیت، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو واپس کرو۔ اور سارے صحابہ کھڑے تھے، مجھے ملے مجھے ملے۔ حضور نے پھر ان کو بلایا، عثمان بن شیبہ قریب آؤ۔ وہ قریب آئے، کہا میرا نام کیوں پکارا گیا؟ کافر آدمی، اور یہ اپنے لوگوں کو دیں گے؟ حضور نے کہا یہ لو چابی، میرا رب کہتا ہے کہ تمہاری پاس رہے۔ تو وہ چابی لینے سے پہلے کہتے میرا دل کہتا ہے کہ اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، اب اس چابی کو میں ایمان کی حالت میں لینا چاہتا ہوں۔ لے لیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا یہ چابی اس سے اب کوئی نہیں چھین سکے گا۔ آج تک تاریخ گواہ ہے، آج بھی جو خانہ کعبہ کی چابی جن کے پاس ہے، شیخ عبد القادر شیبی الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت سے ہیں، ہم ان کے ہاں گئے، ان کے محفلوں میں بیٹھے ہیں، آج بھی چابی جن کے پاس ہے وہ حضرت عثمان بن شیبہ کی اولاد میں سے ہی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ان کے والد تھے شیخ عبدالعزیز شیبی، وہ بھی ابھی چند سالوں پہلے وفات کی۔ آج بھی جو بادشاہ بھی جائے خانہ کعبہ کے پاس اندر جانا ہو تو یہ چابی کے جو رکھنے والے ہیں یہ جب تک نہیں آتے کعبہ نہیں کھلتا۔ اب تک جب کوئی چھین نہیں سکا، میرے آقا کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، قیامت تک ان سے کوئی چابی نہیں چھین سکے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کی، پہلی نماز تھی، اب کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، بلال کو بلاؤ۔ مؤذن رسول آئے اور جلدی سے جلدی رسی ڈال کر کعبے کے اوپر چڑھنے لگے، چڑھتے یہ بھی صحابہ کہتے ہیں بڑے فخر کی بات تھی کہ حضور کعبے کی چھت پر چڑھا رہے ہیں۔ وہ ایک ہی اذان ہوئی وہاں سے پھر کبھی نہیں، چھت پر چڑھا کر کے اذان دلایا۔ حضرت بلال حبشی بڑے جوش میں تھے، یہی مکہ ہے جہاں مجھے پیروں سے مارا جاتا تھا، روندا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا۔ انہی صحابہ کا تو یہ نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر یا رسول اللہ ہمیں انمول کر دیا۔ کھڑے ہو گئے اذان کے لیے، بڑی پیاری اذان دیتے تھے، لیکن وہاں ان کو تھوڑی سی فکر لائق ہو گئی، پوچھنے لگے یا رسول اللہ میں اتنے سالوں سے جو اذان دیتا ہوں کعبے کی طرف منہ کر کے دیتا ہوں،
ابھی کعبہ نیچے آ گئے، اب کدھر منہ کروں، کہاں منہ کروں؟ حضور نے فرمایا بلال میری طرف منہ کرو، میری طرف دیکھ کر کے اذان دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، میرے آقا کا روزہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ بلال حبشی جب چڑھ کر اذان دیے، یہ خلاصے کلام ہے میرا، لب لباب مغز ہے، کیوں بلال حبشی کو چڑھایا گیا تھا؟ صرف اس بنیاد پر کہ دنیا یہ سمجھ لے جو رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہو جائے، کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام۔